ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نماز ایک عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بولا؟ پختہ ارادہ۔ جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو، یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہوں، یا پھر باقی اعمال ہوں۔ ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو، یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل۔ نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں،
दिल के भी अमाल हैं, नियतें, इरादे, ख्यालात, सोचे, गुमान, और जबान के भी अमाल हैं, बातें अच्छी बुरी सब, और बाकी सारा जिस्म जो है, आंखें, कान, नाक, और जो जिस्म के बाकी हिस्से हैं, हाथ, पाँव, सब के सब, उनसे जो अफाल सरजद होते हैं। ठीक है, तो ये इबादत का लफ्ज जो है दिल, जबान और जवारे से सादिर तमाम आमाल में से पसंदीदा पर होता है। इबादत का इतलाक दिल, जबान और जवारे से सादिर होने वाले पसंदीदा महबूब आमाल पर होता है। अब समझ आ गई? अब अरबी में आप देखिए कितनी मुख्तसर जामे तारीफ है। हिया इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहुल्लाहु व यरदाहु मिनल अक़वालि वल आमालि अज़्ज़ाहिरति वल बातिनति। ठीक है, इस्मुन जामिउन, जामे नाम है। इबादत एक लफ्ज है जो जामे है, कम्प्रिहेंसिव है। हर उस चीज पर इसका इतलाक होता है जिसको अल्लाह पसंद करता है, जिससे राजी होता है, चाहे वो अक़वाल में से हो या आमाल ज़ाहिरिया और बातनिया में से हो। बातनी आमाल कौन से हैं? दिल के। फिर वल इबादतु तुतलक़ु अला शैअइन, इबादत का इतलाक दो चीजों पर किया जाता है। नंबर 1 अत्तअब्बुद और नंबर 2 अलमुतअब्बद बिही। अब लिख लीजिए, अल अव्वल अत्तअब्बुद। अत्तअब्बुद का क्या माना है? इताअत, और वो है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की मोहब्बत और ताज़ीम के लिए, अल्लाह की मोहब्बत और अजमत के लिए जिल्लत इख्तियार करते हुए उसके अहकामात पर अमल करना और उसकी मना की हुई चीजों से इज्तिनाब करना। ताब्बुद एक अमल है, राइट? ताब्बुद क्या है? अमल। क्या अमल है ये? कि अल्लाह की मोहब्बत और अजमत के एहसास के साथ उसका हुक्म मानना और उसकी मना की हुई चीजों से बचना पूरी आजिज़ी के साथ। या दूसरे लफ्ज़ों में कही, मोहब्बत और आजिज़ी के साथ। यानी एक तरफ मोहब्बत है, अल्लाह की अजमत का एहसास है, और दूसरी तरफ आजिज़ी, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और उसकी मना की हुई चीजों से रुकना। देखिए, हम सब पैदा ही इबादत के लिए हुए हैं और हमें इबादत का मीनिंग ही मुश्किल लग रहा है, उसकी डेफिनेशन ही मुश्किल लग रही। इसको जरा बार बार पढ़ेंगे तो दिल में उतरेगा। इबादत का लफ्ज सामने आते ही क्या आना चाहिए? मोहब्बत। मोहब्बत। आपने ऐसे सॉन्ग सुने होंगे कि जिसमें गाने वाले जिससे मोहब्बत करते हैं उसको सनम कहते हैं। सुना है कभी? सनम। सनम क्या चीज होती है? बुत। और उसके लिए वो इबादत का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। यानी माबूद जो है वो महबूब होता है या महबूब माबूद होता है। समझ आई? महबूब, बिलवड, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो क्या होता है? हमारा माबूद भी बन जाता है, क्योंकि हम उससे क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं? उसकी ताजीम करते हैं। और फिर उसके आगे क्या करते हैं? झुक के रहते हैं या अकड़ के रहते हैं? झुक के रहते हैं। उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते? और जिस चीज को वो पसंद नहीं करता फिर हम भी क्या करते हैं? पसंद नहीं करते। अब समझ आई? अब गैर अल्लाह से जोड़ा ना तो फिर समझ आ गई है, क्योंकि हम करते यही है ना। तो फिर देखिए डेफिनेशन, ये पक्की करानी है ना आपको, क्योंकि सारी जिंदगी के लिए चाहिए ये सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं है। ताब्बुद क्या है? अल्लाह के अहकामात पर अमल करना। किस जज्बे के साथ? मोहब्बत के साथ, अजमत के एहसास के साथ। क्या करते हुए? झुकते हुए, आजिज़ी इख्तियार करते हुए, और सिर्फ उसके अहकाम पर अमल करना या उसकी नापसंदीदा चीजों को छोड़ना भी, उसकी मना की हुई चीजों को छोड़ना भी। ठीक है। दूसरा है अल मुतअब्बद बिही, और मुश्किल। वो क्या चीज होती है? बिही का क्या मतलब होता है? जिसके साथ। यानी अब आपने ऊपर तो ये कहा ना कि हम मोहब्बत के साथ बात मानेंगे, चलो सीधी सी बात यूं कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ करेंगे अल्लाह की मोहब्बत के लिए कुछ करेंगे, तो क्या करेंगे? वो जो करेंगे ना, जो तरीका इख्तियार करेंगे वही मुतअब्बद बिही है। इससे मुराद अक़वाल और ज़ाहिरी और बातनी आमाल में से हर वो चीज है जिससे अल्लाह मोहब्बत रखता है। यानी अक़वाल क्या? मुतअब्बद बिही है। जैसे तस्बीह, ये मुतअब्बद बिही है। जैसा कि दुआ और जिक्र करना, मोहब्बत और खौफ और नमाज और इसी तरह की दीगर चीजें। नमाज क्या है? मुतअब्बद बिही है। वो चीजें है, वो तरीका जिसके साथ हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे आम मिसाल में है कि एक है खाना, ये क्या है? एक्शन। और एक है खाने का आला, जैसे चम्मच है मसला, ठीक है, तो आप खाना किसके साथ खाते हो? चम्मच, एक जरिया, एक वास्ता। एक है इबादत,
اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں، اور مال خرچ کرنا بھی، اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی، یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں، ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیں یہ عام درس نہیں ہے نا، اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے، یہ علم ہے، یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ، اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں. عبادت کے 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے، یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھیں محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو عبادت کے 3 رکن ہیں. آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے، محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. یعنی دل بےتاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے؟ محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں، کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے، اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات: محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے، یہ کس سے کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کہاں اشکال ہے سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں. مثلاً آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں؟ اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں؟ اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے. تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ سارے متعبد بھی. آپ کی گاڑی کیا ہے جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. دو نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلاً مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ دو اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں، ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر، یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے؟ دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر؟ عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو ان دو نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا، یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اکیلے اسی کی عبادت. یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے، یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. تو یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے مومن کی عبادت؟ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کیے، مشروع کیا مطلب مقرر کیے، اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے
اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کی ہے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے۔ بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے۔ تیسرے ہے مشرکین کی عبادت، مشرک کی، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے۔ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی، یہ شرک خفی ہو گیا نا۔ تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے، وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے۔ پھر کافر کی عبادت، جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے تو وہ کافر ہے، اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے۔ پھر ہے منافق کی عبادت، منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن ظاہر میں کرتا ہے، بس باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود۔ تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی، نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ۔ یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تم اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے۔ مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، کوئی فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی، پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے، لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار، کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہے، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں، تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ نمبر 2 دوسری شرط، اسے اللہ نے مشروع کیا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا فان الظالمين بعضهم اولياء بعض واللہ ولی المتقین۔ اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19 نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے، ہوم ورک۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، یعنی قرآن میں جیسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ،
اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4، امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید۔ رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5، عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے۔ اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو۔ 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں۔ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل کامیابی، کہ جس انسان کو موت کے وقت یہ پکار آئے، یہ آواز آئے کہ اے نفس مطمئنہ، رب تم سے راضی ہے، جیسے تم اپنے رب سے راضی ہو، رب بھی تم سے راضی۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے رب سے راضی ہوں، اس کے احکامات پر، اس کے فیصلوں پر، اس کے دین پر، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر؟ کیا وہ جو کچھ مجھ سے چاہتا ہے میں اسے خوشی سے قبول کرتی ہوں؟ کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے، اور اسی کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو۔ مردوں اور عورتوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، اور تمام صفات میں دونوں برابر کے شریک ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جو مردوں سے چاہا گیا وہی عورتوں سے چاہا گیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہم سے کیا کہا گیا ہے، اور پھر یہ کہ صحابیات کی زندگی کیسی تھی، جو اللہ کی پسندیدہ ترین خواتین تھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک مثالی مسلمان خاتون جو ہوتی ہے، اس کا اپنے رب سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ ہے اپنے رب کے ساتھ 1-on-1 کنیکشن، اپنے رب پر ایمان لانا اور اس کے دین کو، اس کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کو خوشی سے قبول کرنا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ جس حالت میں دنیا میں یعنی غار حرا سے تشریف لائے تھے، آپ ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دیکھتے ہی آپ پر کوئی شک نہیں کیا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئی، بلکہ انہیں پورا یقین تھا کہ جس شخص کے اندر ایسا اخلاق ہے جس کا وہ ذکر بھی کرتی ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، جو غریبوں کے کام آنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ نے جب بتایا انہوں نے کیا دیکھا کہ فرشتے کو اس طرح دیکھا اور ان کو کیا دیا گیا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو فوراً آپ پر ایمان لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا۔ تو یہ ہے حضرت خدیجہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ اپنی کسی بہت بڑی قوت کی حالت میں نہیں تھے، ایک پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کہا اس کو مان لیا، اس پر ایمان لائیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی پہلے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہی ایمان کی حفاظت کی، جن میں سر فہرست حضرت آسیہ کا نام ملتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ وہ ایک عام خاتون نہیں تھی، وہ کوئی عام نہیں خاتون تھی۔ حضرت آسیہ جو تھی وہ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، ناز و نام میں پلی تھی، ایک محل میں رہتی تھی، دنیا کی ہر نعمت ان کو میسر تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈپرائیوڈ خاتون تھی یا کسی مصیبت کی باری تھی یا ان کی زندگی میں کوئی بہت پریشانیاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا۔ آج کل تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ جس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے۔ یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن حضرت آسیہ کے پاس سب کچھ تھا۔ اس کے باوجود جب انہیں جنت کا پتہ چلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی،
تو دنیا کی چیزیں انہیں حقیر نظر آئیں کہ تو کچھ بھی نہیں. ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک عورت خواب دیکھ سکتی، یعنی جس کا ایک عورت تصور کر سکتی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا آخرت پر ایمان ہو جاتا ہے، جو جنت کی نعمتوں کو جان لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر دنیا بہت حقیر ہو جاتی. اس کی منزل پھر دنیا نہیں رہتی. وہ دنیا میں تو بس جیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کرتا ہے. اس کے خوابوں کی منزل پھر جنت ہو جاتی اور اس کے لیے وہ کچھ بھی قربان کر سکتا ہے. اور یہی وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. اور کہتے ہیں کہ جب انہیں ایمان لانے کی بنا پر تکلیفیں دی گئیں، ان پر طرح طرح کا ظلم و ستم کیا گیا، ان کے ہاتھوں پہ میخیں گاڑ دی گئی، یعنی کیل لگا دیے گئے، اور ان کو دھمکیاں دی گئی کہ تم اگر نہیں باز آتی تو تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر بھی دکھا دیا کہ جس کی وہ دعا مانگ رہی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد جو خاص خصوصیت ہے وہ ہے اطاعت گزاری کی. والقانتین والقانتات، کہ مومن عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے رب کی اطاعت کرنے والی ہوتی، رب کی بات مانتی اور ہمیشہ مانتی. قنوت جو ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کبھی دل چاہ تو مان لیا، کبھی نہیں چاہ تو نہ مان، کسی جگہ مان لیا اور کسی جگہ چھوڑ دیا اللہ کا حکم نہیں. قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر اللہ کی بات کو پریفرنس دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت مریم کی مثال. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ نے دی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پریگننٹ ہو گئی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، ان کو سچا مانا. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی، یعنی اللہ کی بات مانتی تھی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی تھی. جو بھی ان پر امتحان آیا، جو بھی بوجھ ان پہ ڈالا گیا، جو بھی حکم ان کو دیا گیا، اس میں انہوں نے کچھ بھی انکار نہیں کیا، وہ اطاعت کرتی چلی گئی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، کہ جن کو ابراہیم علیہ السلام نے دودھ پیتے بچے کے ساتھ مکہ کی ایک وادی میں چھوڑا، اور جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی بھی نہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے، پھر آگے چلے گئے، پھر وہ پیچھے گئے، پھر تو آخر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے بڑے اطاعت گزار ہیں، کہ اللہ ہی کا حکم ہوگا تو یہ ایسا کر رہے ہیں. کہہ لیں گے کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، کہہ لیں گے پھر اللہ ہم کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اور وہ خوشی سے اس جگہ پر ایک بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا، وہاں ماں اور بیٹے کے سوا کوئی تیسری مخلوق نہیں تھی، حتیٰ کہ پرند چرند بھی نہیں تھے، کیونکہ پانی نہیں تھا. جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لائف ہی نہیں ہوتی. پھر جب زمزم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تو پانی کی وجہ سے پھر پرندے آئے، پرندوں کو دیکھ کر راہ گزرتے مسافر بھی آ گئے. لیکن یہ اطاعت کی کتنی بڑی مثال ہے، بہت بڑی قربانی. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ مصر کی رہنے والی تھی، ایک ترقی یافتہ ملک تھا، اور ایک بادشاہ کے پاس تھی جس نے حضرت سارہ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر یعنی اس کو روک دیا. ان کی دعا سے حضرت سارہ نے جب دعا کی، اور پھر جب وہ وہاں سے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام، تو بادشاہ جیسے اس زمانے میں تو انسان بھی بکتے تھے اور انسانوں کو ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح تحفے میں دے دیتے تھے، تو حضرت ہاجرہ کو اس بادشاہ نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا. اب یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی بھی نہیں، نو ون، اس قدر آئسولیشن. آپ دیکھیے کہ کینیڈا میں آنے کے بعد جب سب کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے، کیوں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیوں دکھی رہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بھی سب کچھ ہے، اب اور کیا چاہیے؟ وہاں پاکستان میں تو سسرال بھی تنگ کرتا تھا اور رشتے دار بھی پریشان کرتے تھے اور جاب بھی بہت اچھی نہیں تھی، گھر بھی بہت اچھا نہیں تھا. یہاں تو وہ سب مسئلے حل ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ رہنا نہیں چاہیے. لیکن سب کچھ ملنے کے باوجود دل خوش نہیں ہے. تو یہاں کچھ نہ ہونے کے باوجود اطمینان ہے، ایسا توکل، ایسا یقین کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع کرے گا ہی نہیں، ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا. اس کو کہتے ہیں اسلام، کہ اللہ کے فیصلوں پہ
سر تسلیم خم کر دینا، راضی ہو جانا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحابیات نے بیعت کی تھی جب وہ مسلمان ہوئی، اور ان سب نے بھی جو خاص طور پر ایمان اور اسلام اور اطاعت کے اوپر بیعت کی تھی کہ جو جو شرائط ان کے سامنے رکھی گئی انہوں نے سب کی سب تسلیم کر لی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ان کو جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن مجید میں وہ اس کو پورا کرنے والی تھی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، یعنی ازواج مطہرات کو اپنی زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، یعنی کچھ ظاہر کی اور کچھ باطن کی، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرتی ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان ایک مسلمان خاتون اپنے آپ کو حجاب کے اندر باہر لے کے جاتی ہے تو بہت ساری بری نظروں سے اپنے آپ کو بچاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ احکامات اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم سے سب گندگیاں دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اطاعت میں سب سے پہلے تو عبادات میں اطاعت آتی، نماز روزی کی پابندی آتی۔ تو ایک مسلمان خاتون سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، سارے کے سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ جدھر سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، مسلمان خواتین نے ہمیشہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ دی ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ سوال ختم نہیں ہوتا کہ وہ جی ہمیں شادی پر زیور پڑا تھا، وہ سسرال کا اتنا تھا، میکے کا اتنا تھا، ہم تو کماتے نہیں تو ہم زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ نہیں، وہ جو مال ہے اسی کے اندر سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے پاس سونے کے کنگن تھے، آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو ایک مسلمان خاتون کے پاس جو زیور ہوتا ہے، جو مال ہوتا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی جو ہے، اس کے برابر اگر کرنسی ہے یا یہی دھاتیں ہیں تو ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ عورت کی زکوٰۃ شوہر دے سکتا ہے، بیوی کی زکوٰۃ، لیکن اگر کوئی شوہر راضی نہیں تو بیوی سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، وہ بہت کچھ ہے جس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان عورت پر حج بھی فرض ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو مال نہیں دیتا حج کرنے کے لیے، لیکن اس کا اپنا مال ہے، وراثت میں اس کو کچھ ملا ہے، یا وہ خود جاب کرتی ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، تو اس کو حج کے لیے جانا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے پر محرم کی شرط ہے، تو اگر اس کا کوئی اگر شوہر جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر راضی نہیں ہوتے جانے کے لیے یا ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو ایسے میں کسی اور بھائی، چچا، ماموں، بیٹا، کسی کے ساتھ بھی وہ حج پر جا سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے، یعنی یہ ایک مشکل کام ہے۔ اور ایک حقیقت ہے آج کے دور میں بھی، ابھی ریسنٹلی الحمدللہ اس سال میں نے حج کیا تھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ 5 دن جو منا اور عرفات اور مزدلفہ اور ان سب میں گزرتے ہیں، وہ اچھا بھلا جہاد ہے۔ اس میں جو بہت سارے ان نون لوگوں کے ساتھ آپ ایک جگہ پر سوتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ریچولز ادا کرتے ہیں، اور بیچ میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور سخت دھوپ اور گرمی ہے، اور بعض اوقات آپ کو کوئی رائڈ نہیں ملتی، آپ کو واک لمبی لمبی کرنی پڑتی ہے۔ میری ایک جاننے والی ہیں، تو ان کو اتفاق سے خیمہ بہت پیچھے ملا، اور کسی وجہ سے وہ انہیں جانا تھا طواف کرنے کے لیے، تو کچھ خیمے میں بھول آئیں۔ اب وہ ایک دفعہ آ کے تنگ نہیں ہمارے، پھر واپس خیمے میں گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ مکہ، اور یہ سارا سفر پیدل تھا، تقریباً کو 20-25 کلومیٹر بن جاتا ہے وہ۔
چل چل کے پیدل چل ٹھیک ہے، لیکن اتنا بعض اوقات رش ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سواری ملتی نہیں ہے، سواری ہوتی ہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے، سب افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر جب جو سامان آپ عرفات اور بنا میں ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھی اٹھانا پڑتا ہے، تو خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، تو یہ اچھی بھلی ایک مشقت ہوتی ہے، اس کو پورا پورا جہاد کہا گیا۔ تو جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور روزے کے معاملے میں یہ کہ بہت سی خواتین ویسے تو رمضان میں روزے رکھ لیتی ہیں، لیکن جو پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد ان سے غافل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات کئی سالوں کے روزے جمع ہو کر وہ پھر سینکڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو بھی جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ انسان کی عمر جو آگے بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر پھر اسٹیمنا کم ہوتا جاتا ہے، اور خصوصاً اگر عادت نہ ہو روزہ رکھنے کی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے، اس میں نماز روزہ وغیرہ کے علاوہ دین کی تعلیم حاصل کرنا اور دین کی تعلیم آگے پہنچانا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مرد ہو یا عورت دونوں پر فرض ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے بھی لازم تھا، ان کو خاص طور پر جو حکم دیا گیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں، تم ان کا ذکر کرتی رہو۔ یعنی ذکر کرنے کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے اپنے لیے ذکر کرنا، اس کا مذاکرہ کرنا، قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا، سیکھنا، پڑھنا، اور دوسرا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ دوسروں کے سامنے ذکر کرنا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عبادات میں خاص طور پر جو اس آیت میں جس کا ذکر ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، تو مسلمان عورت جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے معاملے میں بہت حریص ہوتی ہے، یعنی عمومی طور پر سارے نیک اعمال کے لیے، لیکن خاص طور پر ذکر اذکار کی پابندی کرنے والا۔ یسیرہ ایک صحابیہ تھی مہاجرات میں سے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم تسبیح، تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا، پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی، یعنی غفلت اختیار نہ کرنا، اپنی انگلیوں پر ذکر گنتی رہو، کرتی رہو۔ اچھا ویسے تو انسان کھلا بھی کر سکتا ہے، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، انگلیوں کو ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر جب آپ انگلیوں پہ یا کسی چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں تو زبان اور ہاتھ دونوں کی جب کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بھولتے نہیں، ورنہ اگر آپ ہاتھ نہیں صرف زبان سے کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے بعد آپ ٹریک کھو دیتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل یعنی ایمان کا یہ حصہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور خصوصاً رزق کے معاملے میں جیسے صحابیات کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اکثر مختلف اپنی ذمہ داریوں کے لیے، دینی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے، کبھی جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں، تو ایسے میں ان سب کی جو اکانومی تھی، اوور آل مدینہ کی اکانومی بہت ڈاؤن ہو گئی تھی، تجارت کرنے والوں کو اپنی تجارت کے لیے پورا وقت نہیں ملتا تھا، اس کے علاوہ جن کے کھیت تھے یا جن کے باغات وغیرہ تھے ان کو لک آفٹر کرنے کا بعض اوقات موقع نہیں ملتا تھا، اینڈ بعض اوقات جب پھل پکے ہوئے ہوتے تھے تو حکم آ جاتا تھا جیسے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں نکلو، تو ایسے تمام مواقع پر صحابیات نے خوب ساتھ دیا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ ازواج مطہرات کے بیچ میں ایک دفعہ تھوڑی سی ایسی بات ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس حال میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو تم اپنے گھروں کو واپس چلی جاؤ۔ تو اس معاملے میں ساری ازواج نے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پسند کیا۔ اسی طرح کچھ اور صفات جو ہیں مسلمان خاتون کی، ان میں سے ایک شرم و حیا کی حفاظت ہے۔ شرم و حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک عورت کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر حیا نہیں ہوتا، اور حیا کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلے تو اپنے سطر کو ڈھانپے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود قائم کی ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھے۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ گفتگو میں کہ جب مردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہو تو اس میں انسان
ایک تمیز اور ایک ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرے. ان سے اس طرح بات نہ کرے کہ جس طرح اپنی گرل فرینڈس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں یا خواتین کی مجلس میں ہوتے ہیں. اسی طرح بازار میں ہے اگر ہم تو اس میں بھی باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے. اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. لیکن نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ مخواہ میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے بلکہ اپنے کام پر فوکس کیا جائے. اور خصوصاً مردوں کو ضرورت کے وقت تو انسان کسی کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایسی نگاہ سے نہ دیکھے کہ جس میں شیطان کا بیچ میں دخل ہو. پھر اسی طرح خاص طور پر اس آیت کے اندر جو مسلمان عورت کی صفت بتائی گئی ہے وہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین. یعنی اللہ تعالیٰ نے زنا کو مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. اپنے سطر کی حفاظت کرنا, ایسا لباس پہننا کہ جس میں مردوں کو اٹریکشن نہ ہو اور کوئی مرد اس کو اپروچ نہ کرے اپنی کسی بری نیت کے ساتھ. پھر اسی طرح ایسا لباس نہ پہنا جائے جو بہت ٹائٹ ہو یا سی تھرو ہو کہ جس میں عورت کا جسم نظر آ رہا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان عورت کی جو خوبیاں ہیں حیا کے علاوہ وہ شکر گزاری ہے. شکر گزاری جو ہے یہ بے حد ضروری ہے اور یہ ایمان کی تکمیل کرتی ہے. اگر ہم قرآن مجید کا آغاز دیکھیں تو اس میں الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوتی ہے. یہ سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. اور شکر گزاری جب انسان کے اندر ہوتی ہے, قناعت ہوتی ہے, تو انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. وہ جو بات کی تھی نا میں نے کہ جب فرشتے آ کے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ, تو وہ نفس مطمئنہ شکر گزاری کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے. اور اس میں شکر گزاری کیا ہے کہ انسان شکوہ شکایات نہ کرے. عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم ہرٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اور اس میں کوئی بھی ہم سے حال پوچھ لے تو ہم سارا قصہ بتانا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس وجہ سے مختلف طرح کی غیبت کا بھی انسان شکار ہو جاتا ہے اور زبان کی بے احتیاطی بھی ہو جاتی. بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک کام کرتا ہے لیکن ایک جملہ ایسا زبان سے نکالتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا, اس کے پچھلے سارے اعمال ضائع ہو کر رہ جاتے ہیں. شکوہ اور شکر دو اپوزٹ چیزیں, کمپلینٹس اور گریٹفلنس ہونا. تو کمپلین کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کسی سے بھی اگر آپ کو کوئی ناراضگی ہے یا شکایت ہے تو اس کو بلیم کرنے کے بجائے تم ایسا نہیں کرتے, تم ایسا کرتے ہو, بہتر یہ ہے کہ دوسرے کو یہ بتایا جائے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, یعنی سجیسٹیو انداز اختیار کریں. ہمیں عام طور پر کانفلکٹ مینجمنٹ نہیں آتی. اگر کسی سے اختلاف ہو گیا ہمارا کہ کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم نے اس کو کس طرح کنونس کرنا ہے. بعض اوقات ہم غصے میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات ہم بول چال چھوڑ دیتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنے آپ میں بند ہو جاتے ہیں, یعنی کمیونیکیشن چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, مسئلہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی مشکل میں آ جاتی. کبھی کچھ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ شاؤٹنگ شروع کر دیتے ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی پرابلم جب ہوتا ہے شاؤٹنگ سے حل نہیں ہو سکتا. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص دب جائے, خاموش ہو جائے. اسی طرح اگر آپ بول چال بند کریں گی تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. اسی طرح جتنے بھی ایسے طریقے, تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ بجائے شکوے شکایتیں کرنے کے اور ناراض ہونے کے اور ادھر ادھر کے کام کرنے کے, وہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس میں ہم دوسرے کو خیر خواہی سے ایک بات بتا دیں, چاہے وہ ہمارا شوہر ہو چاہے ہمارے بچے ہو. اپنی ایکسپیکٹیشنز واضح کریں کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں, ان کی کون سی بات آپ کو بادر کرتی. اگر آپ سامنے بات کر سکیں تو سامنے کر لیں, نہیں کر سکتے تو لکھ کر لیں, میسج کر دیں, کچھ بھی کریں, لیکن دوسرے کو بتائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ درگزر بھی, معاف کرنا بھی, کیونکہ جب تک انسان دوسروں کو معاف نہیں کرتا, اگر ہر چھوٹی بڑی بات دوسروں کی پکڑ لی جائے تو اس سے گزارا نہیں ہو سکتا, زندگی نہیں گزرتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ جو دوسروں کو تکلیف نہ دیتی ہو. ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے دوسرے اگری نہیں کرتے. کوئی بھی چیز ہماری دوسروں کو اچھی نہیں لگ سکتی. بعض اوقات غلط فہمی کی بنا پر دوسرے ہرٹ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہماری مخصوص عادتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کی عادتوں سے مختلف ہوتی ہیں, جن کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو درگزر کرتے چلے جانا چاہیے تاکہ آگے کا سفر چلتا رہے. پھر اسی طرح مسلمان خاتون کے اندر قناعت کی صفت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے اس کو اچھے سے استعمال کرے اور اس پر راضی بھی ہو. کوئی مشکل وقت آئے
کوئی تکلیف آئے، کیونکہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا. پھر اسی طرح صبر کرنا. صبر کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف ہوتا ہے، وَالْجُوعِ کبھی بھوک ہوتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کم ہو جاتے ہیں، جاب چلی جاتی، بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، وَالْأَنفُسِ کبھی لوگ چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتا ہے کوئی، وَالثَّمَرَاتِ کبھی آپ کو جو کام کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے یا آؤٹ کم ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو نظر آتا، آپ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ ثمرات آپ کو نہیں ملتے. اور بعض اوقات لٹرل معنوں میں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ فصل اگاتے ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو ملتا. تو ایسی تمام چیزوں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کی بجائے ایسے مواقع پر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کیری کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اس تکلیف میں بھی خیر کے پہلو کو سامنے رکھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح بیماری کی شکل میں بعض اوقات انسان کے اوپر مشکل آ جاتی ہے تو اس میں انسان صبر کرے. ایک خاتون تھی مدینہ میں، تو ان کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں کہ جب مجھے یہ فٹ پڑتا ہے تو میرا جسم کا سطر بھی کھل جاتا ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں چلتا. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو اس بیماری پر تو تمہارے لیے جنت ہے. کہنے لگی کہ میں صبر کروں گی، آپ بس یہ دعا کر دیں کہ جب میں اس تکلیف میں ہوں تو میرا سطر نہ کھلے. کتنی فکر تھی اس کو، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس کے بعد اس کا سطر نہیں کھلا. تو اس بارے میں عطا بن ابی رواح جو ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں. میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ سیاہ فام عورت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی. بعض تکلیفیں انسان کو لگ جاتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ علاج کے باوجود، دعا کے باوجود، سارے کام کر لینے کے باوجود وہ تکلیف دور نہیں ہوتی. ایسے میں انسان پھر بھی صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہوتا ہے. تو کوئی بھی چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف، اس پر صبر اجر کی نیت سے کرتے رہیں. اسی طرح مومن خاتون جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی شکر گزاری کے طور پر اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے. تو ازواج مطہرات ایک دوسرے سے اپنے ہاتھ ملا کے دیکھتی تھی کہ اس کے ہاتھ لمبے ہیں. سب سے زیادہ لمبے ہاتھ جو تھے وہ زینب کے تھے، کیونکہ سب سے پہلے وہ فوت ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی، کماتی اور صدقہ خیرات دیتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے کام کر کے کمانا اسلام میں منع نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے اور وہ خود کام کرتی ہیں، کوئی ہنر مند تھی، کچھ دستکاری، اب یہ ایگزیکٹلی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا کام کیا تھا، بہرحال کچھ بناتی تھی اور بیچتی تھی جس سے ان کو کچھ آمدنی حاصل ہوتی، اور اس آمدنی سے پھر وہ اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا کرتی تھی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ اور میری امی اسما جو تھی وہ دونوں بہت زیادہ صدقہ کرنے والی خواتین تھی. میں نے ان سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھی، لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا. حضرت عائشہ تو جمع کرتی رہتی تھی اور جب کچھ جمع ہوتا تو اکٹھا صدقہ کرتی تھی، لیکن میری والدہ کبھی کچھ جمع نہیں کرتی تھی، بس جو آتا تھا ساتھ کے ساتھ دیے چلے جاتے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہسبینڈ ہر مہینے انہوں نے وظیفے مقرر کر رکھے ہیں، یہاں بھی خرچ کرتے ہیں وہاں بھی کرتے ہیں. وہ بے شک کریں، لیکن آپ خود بھی کریں. آپ کی آمدنی میں سے آپ اگر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو جو آپ کو جیب خرچ ملتا ہے ہسبینڈ کی طرف سے وہ بھی آپ کا اپنا ذاتی مال ہو جاتا ہے، اس میں سے آپ کر سکتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے اگر کچھ ملتا ہے یا کوئی بھی آپ نے کہیں پر کچھ اپنا شیئر ڈال رکھا ہے اس کی کوئی آمدنی ہے، جو کچھ بھی آپ کا ہے، آپ کی ذاتی ملکیت، چاہے کیش ہے، کائنڈ ہے، کچھ بھی، اس میں سے آپ خرچ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے بھی تعاون کرنا چاہیے. بعض اوقات وہ کچھ کہیں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں یا کوئی والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں تعاون نہیں کرتے یا ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ سفارش کر دیں یا آپ ان کو انکریج کریں تو جو کچھ وہ کریں گے اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون تھی، ان کے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسٹ کو لے کر آ گئے اور بچے رو رہے تھے بھوک سے، لیکن کھانا بس اتنا تھا کہ بچوں کو یا کھلاتے یا پھر مہمان کو کھلاتے. انہوں نے بچوں کو اسی طرح سلا دیا اور خود بھی بھوکے تھے اور بہانے سے چراغ بجھا کے سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. جب تک گھر کی ایک عورت اپنے شوہر سے یہ تعاون نہیں کرتی، ایسا صدقہ خیرات
تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی نیکی کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا. ایسے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں کوآپریٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی وہ بھی اپنے گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کرتی. کہتی ہے کہ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے. میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا تو جو لے کر جا رہی تھی فقیر کو دینے کے لیے، گھر کی کوئی سرونٹ ہوگی یا کچھ، تو پہلے اس کو بلایا، ادھر لاؤ دکھاؤ کیا دے رہی. جیسے ہم لوگ ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بچوں کو کچھ کہنا، اچھا جاؤ یہ لے جاؤ، یہ کچھ دکھاؤ کیا لے کے جائے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا تم یہ چاہتی کہ تمہارے علم کے بغیر گھر میں کوئی چیز آئے جائے نہیں. یعنی یہ عورتوں کی ایک خاص وہ ہوتی ہے نا کہ اچھا کچن میں اگر گروسری بھی لا کے رکھے نا، اگر اس کو، میرے اندر تو ویکنس ہے، جب گروسری بھی لا کے رکھے تو میں کہتی ہے کہ اس کو اب کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں خود رکھوں گی. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب وہ نکالنی ہوتی ہے وہ کہیں سے کئی چیزیں فریج میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ پھر جلدی نکالنی مشکل ہوتی ہے. میں کہتی بہت بڑا احسان ہوگا، ہر چیز ادھر ہی چھوڑ دے. تو اور اگر کسی کو دینا ہے تو میں کہتی ہوں ہمیشہ مجھ سے پوچھ کر دے، تاکہ میں اس چیز کو ڈھونڈتی نہ پھروں کہ وہ کہاں گئی ہے بھی کہ نہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوٹ کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں. پہلے خود ہی کہا دو، پھر جب دینے لگے کہا اچھا کیا دے رہے ہیں. بہرحال تو حضرت عائشہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے ایسا ہی کیا. تو آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، تم گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، بس جو دے رہے ہیں دے دو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان کی حفاظت. ایک مسلمان مثالی خاتون جو ہوتی ہے وہ اپنی زبان کی بہت کیئر کرتی، کیونکہ زبان سے انسان سب کیے کرائے کو ضائع کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم سارا دن گھر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی پکا رہی ہے، صفائی بھی کر رہی، کلیننگ، لانڈری، سب کچھ کر. جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات کو، سارے دن کی تھکاوٹ کو غصہ پہ نکالنا شروع کر دیتے. تو وہ ایک اپنے کمرے میں چلا گیا، ایک اوپر چلا گیا، ایک نیچے چلا گیا، کھانا نہیں کھایا، پھر اپنا ہی دل برا ہوتا ہے کہ اچھا تھوڑا صبر ہی کر لیتے. تو یہ ہے کہ خصوصاً جب کوئی گھر آ رہا ہو، چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کر کے آ رہا ہو، ایک اس وقت ویلکم کر لیں اس کو، اور پھر آرام سے بٹھا کے اس کو سمجھائیں جب سمجھانے کا وقت ہو. اس میں ہمیں حضرت ام سلیم کی جو کہانی ہے وہ سب نے سن رکھی ہوگی. کسی ان کا بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کو ڈھانک دیا، بیمار تھا. شوہر نے آ کے پوچھا بھی، سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے فوت ہوا. اسے کہ کیا حال ہے بچے کا؟ کہنے پہلے سے ٹھیک ہے. اور پھر جو ان کو کھانا کھلایا، خوش کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد بہت اچھے سے پوچھا اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھے اور پھر واپس لے لے تو تم کیا کرو گے؟ تو واپس کروں گا. تمہارا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیے. کیا تربیت ہے، کیا انداز ہے. یعنی یہ ہے اخلاق اور یہ ہے کردار کے اعلیٰ ترین نمونے کہ بڑے سے بڑے غم پر اتنا. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ایک اوپر سے دم کی بھی آواز ہونے کا لگتا گرا، ہمارا دل پکڑا جاتا ہے اور ہم وہیں سے بولنا شروع کر دیتے ہیں کیا کیا. یعنی فوراً ہم ایک پینک کی خود ہی کریٹ کر دیں گے. ہمارے دل بہت چھوٹے، ہمیں دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، رب اشرح لی صدری، اللہ کے سینے کو کھول دے. یہ صرف پڑھنے کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں بھی، دوسروں کو معاف کرنے کے معاملے میں بھی، اور باقی چیزوں میں بھی. اور خاص طور پر یہ ہے کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ، صدقے میں مشہور ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی، ستاتی. فرمایا وہ جہنمی ہے. نماز بھی پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، صدقہ کر رہی ہے، لیکن باتیں زبان کنٹرول میں نہیں. پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، بس فرائض ادا کرتی ہے، وہ پنیر کے صرف چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی. آپ نے فرمایا وہ جنتی. ایک زبان کتنا بڑا ڈفرنس کریٹ کر دیتی. اس پر کام کرنے کی ضرورت. لیکن صرف زبان کنٹرول نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل کی اصلاح نہ ہو، کیونکہ زبان تو دل کا آئینہ ہے. ابن الجوزی نے کہا نا کہ امام ابن القیم الجوزی نے کہا کہ دل کی مثال ایک دیگ کی طرح، زبان جو ہے وہ ایک چمچ کی طرح ہے. تو جو دیگ میں ہوتا ہے نا وہی چمچ باہر نکالتا ہے، کچھ اور نہیں آتا. جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہی زبانوں سے نکلتا ہے. اور اس میں خاص طور پر مومن جو ہے وہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کو نہیں ہوتا. پھر اسی طرح کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضرت صفیہ کے قد کے بارے میں کہا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، وہ لفظ یوز کیا ایسا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ڈالی جائے تو سمندر کڑوا ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنا، اچھا سلوک کرنا. اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کریں، جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائی تھی لیکن مکہ سے صرف کسی مدد کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئی تھی، مدد لینے کے لیے.
ام شریک انصار میں سے ایک غنی عورت تھی، مالدار عورت تھی، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھی. ان کے گھر میں بہت مہمان آتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک خاتون کو طلاق ہوئی تھی اور ان کو عدت گزارنا تھی اپنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھر تجویز کیا تھا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ان کے گھر میں لوگ بہت آتے ہیں تو تمہارا رہنا مناسب نہیں ہوا. پھر اسی طرح نرم دلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، اللہ سے ڈرنا اور نرمی اختیار کرنا، یعنی نرمی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی اور جس چیز سے کھینچ لی جاتی ہے اسے بدنما کر دیتی. پھر اسی طرح حقوق العباد میں سے یہ بات بھی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، باقی لوگوں کی خبر رکھنا کہ کس حال میں ہے، کسی مالی مدد کی ضرورت ہے ان کو یا جسمانی مدد کی ضرورت ہے، کوئی بیمار تو نہیں، کسی کو اور کچھ مشکل تو نہیں. ابراہیم کہتے ہیں کہ میری بیوی بیمار پڑ گئی تو اس زمانے میں میں ام درداء کے پاس جایا کرتا تھا. یہ فقیہہ عورت تھی. جب میں جاتا تو وہ پوچھتی تمہاری بیوی کیسی، میں کہتا کہ بیمار ہے، تو وہ کھانا منگواتی اور میں کھانا کھاتا کیونکہ گھر سے کھانا نہیں کھا کے آیا ہوتا تھا. اس کے بعد واپس آتا. ایک مرتبہ میں ان کے پاس آیا تو بولی اب اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تقریباً ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب تم کہتے تھے کہ وہ بیمار ہے تو میں تمہارے لیے کھانا منگواتی تھی، اور اب تم کہتے ہو کہ قریب قریب صحیح ہے تو اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں منگواؤں گی. اسی طرح ایک خاتون تھی مدینہ میں، صحیح بخاری میں ان کا واقعہ آتا ہے. یہ ہر جمعے کو خاص کھانا بنا کر صحابہ کو کھلاتی تھی. سہل بن سعد کہتے ہیں ہمیں جمعے کے دن کی بہت خوشی ہوتی تھی. ایک بزرگ خاتون تھی، وہ چقندر کی جڑیں لے کر اپنی ہانڈی میں پکاتی تھی اور اوپر سے کچھ جو کے دانے اس میں ڈال دیتی تھی، چقندر جو ملا کے پکاتی تھی. تو ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر ان کی ملاقات کو جاتے، وہ ہمارے سامنے یہ کھانا رکھا کرتی. جمعہ کے دن ہمیں بڑی خوشی اسی وجہ سے رہتی کہ ہم جمعہ کے بعد، کیونکہ جمعہ پڑھ کر ہی ہم صبح کا کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہ اس میں چربی ہوتی تھی نہ گھی ہوتا تھا، بس وہ ویجیٹیبل اور جو پکے ہوئے ہوتے تھے. آپ خود سوچیے کہ کیا ذائقہ ہوتا ہوگا، لیکن پھر اس کے باوجود صحابہ بہت خوش ہوتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال اور اپنے خاندان سے تعلق، اور گھر والوں میں خاص طور پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کے ساتھ وفادار رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی، یعنی ایمان کی مٹھاس، سویٹنس نہیں پا سکتی جب تک کہ وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. یعنی ایک شادی شدہ عورت جتنے چاہے اچھے اچھے کام کرتی رہے، چاہے سارا گھر سجا کے رکھ دے، اچھے اچھے کھانے پکا کے رکھ دے اور بہت کچھ کما کے لا کے رکھ دے، کچھ بھی کر لے، لیکن اگر وہ شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اس کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں، تو خوش نہیں رہ سکتی. یعنی خوشی کا انحصار بہت اچھے کپڑوں یا بہت اچھے گھر یا بہت اچھے کھانوں میں نہیں ہے. خوشی انسانوں سے ملتی ہے، اور انسانوں سے خوشی اس وقت ملتی ہے جب ہم انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خوش رکھنے کے لیے خاص طور پر ان کی بات ماننا. والصالحات قانتات، صالحات نیک عورتوں کی صفت قرآن مجید میں بتائے گی کہ وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. پھر اسی طرح اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس کو منانا بھی، اس پر بھی اجر ہے عورت کے لیے. اس کے مطلب نہیں کہ صرف عورت ہی منائے، کیونکہ عورتوں بھی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو ذکر کرنا مناسب ہے. پھر اسی طرح خصوصاً شوہر کی شکر گزاری کہ جو وہ محنت کرتا ہے، کما کر لاتا ہے یا جو بھی کام کاج کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، لیکن اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر اس کا احسان نہیں مانتی. تو اس کا احسان ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ناشکری کیا ہے؟ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ تھی. آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر لمبا عرصہ بیٹھی رہی، یعنی کئی سال گزر گئے، ایج زیادہ ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو شوہر دیا، رشتہ آیا، شادی ہوئی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر اولاد بھی دے دے، پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور یوں کہے کہ میں نے تجھ سے کوئی خیر نہیں پائی، مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملا. کہ یہ کہنا جو ہے یہ ناشکری کے الفاظ ہیں. پھر اسی طرح شوہر کے مال کی حفاظت، حتیٰ کہ صدقہ خیرات کی بھی اگر بڑی اماؤنٹ نکالنی ہو تو اس کی اجازت ضروری، الا یہ کہ وہ آپ کے اپنے پیسے ہوں. پھر اگر شوہر کچھ نہ کرتا ہو یا بیمار ہو یا کسی وجہ سے اس کی آمدنی کم ہو تو عورت اگر خود کما کر بچوں پر
خرچ کر رہی ہے یا شوہر کو بھی ایون سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بھی اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. پھر اسی طرح مشکل حالات میں شوہر کا ساتھ دینا. حضرت اسماء بنت زبیر جو تھی وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے باغوں میں کام بھی کرتی, ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال بھی کرتی. وہ کہتی کہ گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ کوئی مشکل کام نہ تھا میرے لیے کہ میں ان کے لیے یعنی اس کو لک آفٹر کرتی. حضرت زبیر کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی اور اس کا چارہ بناتی تھی. آپ تو کہ گٹلی کو توڑنا ہو تو کتنی مشکل لگتی. اور ان کے جانوروں کو پانی پلاتی, ان کے ڈول کو سیتی. کہتے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے اونٹ وغیرہ کی دیکھ بھال سے بڑی ذمہ ہو گئی. ایسے لگا جیسے مجھے انہوں نے آزاد کر دیا, یعنی میں اس سے پہلے اپنے آپ کو کام کے بوجھ تلے قید محسوس کرتی تھی. پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ مہربانی, بچوں کے ساتھ حسن سلوک, ان کی دینی تربیت, یہ مسلمان عورت کی ذمہ داریوں میں سے. یعنی بچوں کو صرف کھلانا پلانا, صرف دنیا کا ایجوکیشن دینا ہی ہمارا فرض نہیں. ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری بچوں کو اسلام سے روشناس کرنا بھی ہے. ان کی دینی تعلیم کا بندوبست یا تو انسان خود سکھائے اور یا پھر اس کے لیے انتظام کرے. پھر اسی طرح بچوں کے معاملات پر گہری نظر بھی رکھنا, ان کو ادب, تمیز, ڈسپلن اور اخلاق سکھانا. نماز روزہ تو خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا ہی. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ اپنے ذاتی عبادات, حقوق و لباد کے علاوہ دین کی خدمت میں بھی حصہ لیتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی تھی کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی. یعنی جس قسم کا بھی سوال ہوتا ہے وہ پوچھ لیتی. بعض لوگ ان کے دل میں سوال ہوتا ہے لیکن شرم کے بارے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا جس سے پوچھ رہے وہ کیا کہے گا, میرے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچے, تو وہ پوچھتے نہیں. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعریف کی ہے جب ایک خاتون جو ہے یعنی دین کا علم حاصل کرتی ہے. اسی طرح ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی, کہنے لگی کہ آپ سے ہمیشہ مردی استفادہ کرتے رہتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی کوئی دن مخصوص کریں کہ جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے سیکھیں. تو آپ نے پھر سب کو ایک جگہ ایک دن بتا کر جمع کیا اور پھر اللہ نے جو آپ کو سکھایا تھا وہ خواتین کو سکھایا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی روشنی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری بھی خواتین کی ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 71 ہے, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا, بے شک اللہ غالب کمال حکمت والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ اسلامی معاشرے کی ایک روح ہے. اس سے مسلمان جو ہے وہ خیر و بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات نے صرف تعلیم حاصل کرنے اور سکھانے کا ہی کام نہیں کیا, بلکہ وہ حضرت عمر جو تھے وہ شفا بنت عبداللہ سے مشورے بھی لیا کرتے تھے. وہ ان کی مشورہ کمیٹی کی رکن تھی, جسے آج کل ہوتا ہے نا کیونکہ پارلیمنٹ کی رکن ہو یا کسی شورا کی رکن ہو. تو حضرت شفا جو تھی, شفا بنت عبداللہ, جنہوں نے حضرت حفصہ کو لکھنا سکھایا تھا اور دم بھی ایک سکھایا تھا, تو وہ یعنی حضرت عمر مشورہ لینے میں انہیں مقدم رکھتے تھے اور ان پہ بہت اطمینان کا اظہار کرتے تھے اور ان کو ترجیح دیا کرتے تھے, اور کبھی کبھی بازار کی بھی کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کر دیتے تھے. یہ تہذیب و تہذیب کی روایت ہے. پھر اسی طرح صحابہ کو جب کوئی اپنے معاملات میں مشکل پیش آتی, کوئی مسئلہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا, تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آتے. اور اسی طرح مکی دور میں ایک خاتون جو تھی, انہوں نے جو ہی اسلام قبول کیا تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی تھی, تو وہ لوگ ان سے سخت ناراض ہوئے, یہاں تک کہ ان کو سخت سزائیں بھی دیں. پھر اسی طرح طب کے میدان میں بھی ہمیں صحابیات نظر آتی ہیں. حضرت سعد کو جب خندق کے دن بازو میں چوٹ آئی, زخم آیا ان کی رگ پر, تو ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. تو انہیں حضرت رفیدہ کے خیمے میں پہنچایا گیا تھا جو زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی, بلکہ ان کا خیمہ مسجد نبی کے باہر ہی لگا دیا گیا تھا کہ سب لوگ عیادت بھی کر سکیں اور وہ ان کی خیر خواہی بھی کرتے. تو بہرحال اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کی نمبر 1 اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, نمبر 2 بندوں کی خدمت اور بندوں کے ساتھ اخلاقی معاملہ اور رویہ بھی اچھا ہوتا ہے,
ان کے حقوق کا خیال کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ان بندوں میں سے خاص طور پر اپنے خاندان اور گھر والوں کی ذمہ دار ہوتی ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور نمبر 3 یہ کہ سوسائٹی اور کمیونٹی کے کام جو ہیں ان میں بھی مسلمان عورت ایکٹیو رول پلے کرتی ہے اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق گھر کے علاوہ باہر بھی کام کر سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔